مسلمہ جس زوال کا شکار ہے، جن پستیوں کا شکار ہے، ایک وقت وہ تھا امت مسلمہ کے مجاہد جس علاقے میں قدم رکھتے تھے وہاں سے کفار دم دبا کے بھاگ جاتے تھے، اور آج ایک وقت وہ ہے کہ مسلمانوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں، ناموس محفوظ نہیں، چادر چار دیواری کا تقدس محفوظ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج نمازیں پہلے سے زیادہ، روزے پہلے سے زیادہ، حاجی پہلے سے زیادہ، زکوٰۃ پہلے سے زیادہ، داڑھی والے لوگ پہلے سے زیادہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ایک ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ چھڑا دیا ہے۔ کتنے فیصد مسلمان ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ حالانکہ تلاوت قرآن کا پہلا حق ہے، اور صرف تلاوت پہ بخشش نہیں ہوگی۔ جب تک قرآن نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، جو قانون بیان کیا ہے، جو پیغام قرآن لے کے آیا ہے، جب تک اس مسئلے، قانون اور پیغام کو ہم دل و جان سے نہیں مانتے، اللہ کی قسم تلاوت سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج امت قرآن چھوڑ چکی ہے۔ کتنے فیصد لوگوں کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ عوام کو چھوڑو، عوام نے تو دین سارا ڈالا ہوا ہے نا مولویوں کے سر پہ، اور یقیناً 60 سے 70% مولوی طبقے کو بھی قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، نہیں آتا قرآن کا ترجمہ۔ ان سے پوچھو حضرت اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس مسجد میں آنا، میں ترجمے والا قرآن کھول کے وہاں سے پڑھ کے تجھے بتاؤں گا، کیونکہ اس طرح اگر قرآن کا ترجمہ کیا جائے تو بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ انا للہ۔ اور جب گاڑی کا ڈرائیور ہی ایسا ہو جسے ڈرائیونگ کا پتہ نہ ہو تو پھر سواریوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال قرآن کا انداز سمجھو۔ ربا یہ اوپر آسمانوں کا نظام ہے، نیچے زمینوں کا نظام ہے، عجیب و غریب نظام ہے۔ ربا بتا بنایا کس نے اور چلا کون رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات۔ اللہ فرماتے ہو میرا بندہ، اللہ الذی، تیرا اللہ ہی وہ ذات ہے، ماں کے پیٹ میں تجھے پیدا کرنے والا، تیری خوراک کا بندوبست کرنے والا، تیرا اللہ ہی وہ ذات ہے۔ خلق 7 سماوات، جس نے 7 آسمان بنا کے کھڑے کر دیے، بغیر کسی ستون کے کھڑے کر دیے، بغیر کسی سہارے کے کھڑے کر دیے، اور ان آسمانوں سے اپنی قدرت سے پینٹ ایسا لگایا کہ زمانے گزرتے جا رہے ہیں، زمانے گزرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے اس چھت کا آج تک رنگ میلا بھی کوئی نہیں ہوا۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ اللہ کہتا ہے او بندہ، یہ 7 آسمان بھی میں نے بنائے ہیں، 7 زمینیں بھی میں نے بنائی ہیں۔ اللہ بنانے والا تو تو ہے، چلانے والا کون ہے؟ کوئی پیر چلا رہا ہے، کوئی فقیر چلا رہا ہے، کوئی جن چلا رہا ہے، کوئی فرشتہ چلا رہا ہے، کوئی پیغمبر چلا رہا ہے۔ فرمایا ناؤ میرا بندہ، بنانے میں بھی وحدہ لا شریک ہوں، چلانے میں بھی وحدہ لا شریک ہوں۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا یتنزل الامر بینہن، او میرے بندو کائنات کے اندر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک میرا آرڈر نہ آ جائے۔ یتنزل الامر بینہن۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو نے اتنا بڑا نظام کیوں بنایا ہے؟ مقصد کیا ہے؟
فرمایا او میرا بندہ، اتنا بڑا نظام میں اللہ نے بنایا اور چلا رہا ہوں، کس لیے؟ فرمایا تاکہ تو مجھے پہچان لے، تاکہ تو مجھے پہچان لے۔ کیا مطلب؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ کہتا ہے تاکہ تجھے پتہ چل جائے، جو اللہ آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، وہ اللہ تجھے بیٹے بھی دے سکتا ہے، وہ اللہ تیری کھوٹی قسمتیں بھی کھری کر سکتا ہے، وہ اللہ تیری بیماریاں بھی دور کر سکتا ہے، وہ اللہ تیرے بیڑے بھی پار لگا سکتا ہے، وہ اللہ تیری گاڑیوں کو ایکسیڈنٹوں سے بھی بچا سکتا ہے، وہ اللہ تیری مشکل کشائی بھی کر سکتا ہے، وہ اللہ تیری حاجت روائی بھی کر سکتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹوں کا وارث بنتا ہے اور وہ ان کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ او ایمان والو، تم مجھے چھوڑ کے کبھی قبروں پہ کھڑے ہوتے ہو، کبھی تعویذ فروشوں کے ڈیروں پہ کھڑے ہوتے ہو، تمہیں کس چیز نے مجھے چھڑا کے ادھر پہنچا دیا؟ حالانکہ تمہارا وارث تو میں اللہ خود ہوں۔ اللہ اکبر۔ آ جاؤ، موضوع آج کچھ اور ہے۔ زمین و آسمان کا نظام بنا کے چلانے والا کون؟ سورج کے پروگرام کو بنا کے چلانے والا اللہ، چاند کے نظام کو چلانے والا اللہ۔ ساری دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، میرا رب سورج کو حکم کرتا ہے اور سورج طلوع ہو جا اور سارے جگ کو روشن کر دے۔ سارا جگ روشن ہوتا ہے، اللہ پاک سورج کو حکم کرتا ہے غروب ہو جا، سارے جان میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا سخر الشمس والقمر، اللہ نے سورج اور چاند کو اپنی ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے۔ کل یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ کہتا ہے جب تک میرا آرڈر ملتا رہے گا، سورج طلوع ہوتا رہے گا، غروب ہوتا رہے گا، اور جب میرا آرڈر آئے گا، آج مشرق سے طلوع نہ ہو، آج مغرب سے طلوع ہو، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میرا دوست دل کی کھڑکی کھول ذرا، سورج اور چاند پہ کنٹرول ہے تو صرف کس کا ہے؟ اللہ جو دن کرے اس دن کو کوئی رات نہیں کر سکتا، اللہ جو رات کرے اس رات کو کوئی دن نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے ولیوں کی جھوٹی کرامتیں بیان کی ہیں۔ او میرا بھائی، جو کرامت اللہ کے قرآن سے ٹکرائے وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں سورج جب طلوع ہوتا ہے پہلے 11ویں والے پیر کے پاس حاضری دیتا ہے، اجازت مانگتا ہے میں طلوع ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں، پھر جب غروب ہوتا ہے تو اجازت مانگتا ہے غروب ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں۔ نہ میرا بھائی، سورج اور چاند کا کنٹرول کسی پیر فقیر ولی نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرے اللہ کے اختیار میں۔ اللہ، جب سورج اور چاند کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے تو سارے زمانے کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ یہ سارا زمانہ، سارا سال، جس سال میں 12 مہینے ہیں، یہ 12 کے 12 مہینے بنانے والا کون ہے؟ 365 دن اور راتیں بنانے والا کون ہے؟
اسی آیت کو میں نے قرآن سے آج پیش کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، او میرا بندہ یہ جو مہینے تو یاد کیے بیٹھا ہے جنوری فروری مارچ اپریل، یہ اسلامی مہینے نہیں ہیں۔ اسلامی مہینے محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الثانی رجب شعبان رمضان، یہ اسلامی مہینے ہیں۔ او میرا بندہ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے محرم کے مہینے سے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور میں اللہ کے علم میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ سال کے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ پہلا محرم اور آخری ذوالحج۔ آخری کون سا ہے؟ ذوالحج۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ فرمایا مہینے تو سارے میرے، لیکن منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے میں اللہ نے 4 کو بڑا شان دے دیا ہے۔ 4 کو میں اللہ نے احترام دے دیا ہے۔ ان 4 میں جنگ نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، قتال نہیں کرنا۔ ویسے تو سب سے افضل مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن حرمت کے لحاظ سے وہ مہینے 4 ہیں۔ 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ قرار دینے والا کون ہے؟ وہ بولو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں ٹھہر جاؤ، ماہ محرم الحرام آ رہا ہے۔ میرا دوست میرے جملے کو دل کے اوپر نقش کر لے، دین وہ نہیں جو کسی مولوی نے لکھا، دین وہ نہیں جو کسی پیر نے لکھا، دین وہ ہے جو حکم ہے اللہ کا اور ادا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دین وہ ہے جس پہ قرآن کی مہر ہو، دین وہ ہے جس پہ آمنہ کے لال کی زبان کی مہر ہو، اور جو چیز قرآن میں بھی نہیں، محمد پاک کی زبان میں بھی نہیں، ساری دنیا زور لگا لے ایڑی چوٹی کا، وہ کام دین نہیں بن سکتا۔ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، ذرا سمجھ تو صحیح، محرم کے مہینے کے اندر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کرنا کیا ہے اور نہیں کیا کرنا۔ محرم کے مہینے میں کرنے کا صرف ایک کام ہے، کرنے کا صرف ہے مشکل، ہے مشکل۔ کرنے کا صرف ایک کام ہے لیکن ہے مشکل۔ کون سا کام ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ او میرے امتیو، رمضان کے بعد وہ مہینہ جس کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں، جس کے بولو، جس کے کھانا پینا نہیں، جس کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں، فرمایا شہر اللہ، مہینہ اللہ کا کون سا؟ فرمایا المحرم، محرم کا مہینہ۔ اس حدیث کو سمجھ ذرا۔ محرم کے روزوں کے بارے میں 2 قسم کی حدیثیں۔ ایک حدیث یہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے سارے محرم میں جب چاہے روزے رکھ، جتنے چاہے روزے رکھ۔ رمضان کے بعد وہ مہینہ جس کے روزے سب سے افضل ہے وہ محرم کا روزہ ہے، شہر اللہ المحرم۔ لیکن ہمارا طبقہ آج کل روزے کی طرف نہیں جاتا۔ ربیع الاول آتا ہے نا، پیارے نبی سے صحابہ نے پوچھا حضرت
آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میرا میلاد ہوا تھا، اس دن میرا کیا ہوا تھا؟ اور ہم میلاد کیسے مناتے ہیں؟ سارے چوکوں پہ کھا پی کے۔ میرے مرشد نے اپنے میلاد پہ شکریہ کا طریقہ خود بتا دیا کہ پیر کے دن کیا رکھو، لیکن یہ میلاد ہے مشکل۔ فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، افضل ترین روزے رمضان کے بعد وہ محرم کے روزے ہیں۔ پھر میرے مرشد نے فرمایا، اللہ اکبر، بے مثال مرشد نے فرمایا، قرآن کے ماہر مرشد نے فرمایا، قرآن کے دیوانے پروانے مرشد نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا او میرے امتیو، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ قبلا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے امتیو، 10 محرم کا جو روزہ ہے اس روزے کو رکھا کرو۔ آمنہ کے لال کیا فرما رہے ہیں؟ 10 محرم کا کیا رکھو؟ کیا رکھو؟ اور دن 12 بجے دیگیں چلیں۔ آج مسئلہ ہمیں یہ ہے، جب دیگ کی آواز ہوتی ہے پھر ہم سے صبر نہیں۔ میرا دوست سچا امتی بن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی علیہ السلام جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، محرم کا مہینہ آیا اور نبی علیہ السلام 10 محرم کا روزہ اہتمام سے رکھتے تھے۔ جب 10 محرم کا دن آیا، مسلمانوں نے بھی روزے کی تیاری کی اور پتہ چلا یہودیوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، میرے شاگرد ہو جاؤ، پوچھو یہودیوں کے مولویوں سے، تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواباً فرمایا اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی تھی، ہم اس نعمت کے شکریہ کے طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فتح پر تم سے زیادہ ہم شکریہ ادا کرنے کے حقدار ہیں، اس لیے کہ او یہودیو، تم موسیٰ علیہ السلام کے وارث ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کرتے رہے اور تم تو شرک کے رستے پہ چلے ہوئے ہو۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ ہم بھی پابندی سے رکھیں گے۔ روزہ شروع ہو گیا 10 محرم کا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا مریدو، اگر مجھے اللہ نے اگلے سال محرم تک زندگی دی، میرے مرشد نے کیا فرمایا؟ اگر مجھے اللہ نے اگلے سال محرم تک زندگی دی تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ کیوں رکھوں گا؟ اس لیے رکھوں گا کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں فرق ہو جائے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو روزے میں بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا خالف الیہود والنصارى، مخالفت کرو ان کی، آئندہ اگر زندگی ہوئی تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے گا۔ آمنہ کے لال نے ارادہ فرمایا، لیکن اگلے سال محرم سے پہلے پہلے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، نبی علیہ السلام پہ موت آ گئی، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو الحی لا الہ الا هو۔ قرآن کہتا ہے موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ لیکن مسئلہ سمجھ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگلے سال تک اگر مجھے زندگی مل گئی تو میں محرم کا روزہ رکھوں گا۔ معلوم ہوا کہ آئندہ کے حالات کو جاننے والا بھی اکیلا کون ہے؟ موت کے نیٹوں کو جاننے والا بھی اکیلا کون ہے؟
موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کس جگہ پہ آئے گی، کس دن آئے گی، یہ ساری باتوں کا علم ہے تو صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اس لیے جتنے حاضرین ہوں سب دل میں ارادہ کرو کہ رمضان محرم میں باقی روزے بھی رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن 9-10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ 9-10 محرم کا روزہ رکھو گے نا انشاءاللہ۔ 9-10 محرم روزے کا اہتمام کرو، اور انشاءاللہ اگر یہ سنی روزے پہ آ جائے 9-10 محرم کی تو انشاءاللہ مسئلہ بہت سارا حل ہو جائے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ سنی 9-10 محرم کو دیگ اٹھا کے روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب دن ہو روزے کا، رمضان میں کوئی 12 بجے دیگ لگائے اڈے میں، تو کیا خیال ہے یہ اچھا کام ہے؟ میرے مرشد نے تو فرمایا 9-10 محرم کا کیا رکھنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے، اور جس دن روزہ ہو اس دن دوپہر کو کھانے اور سبیلیں نہیں۔ اگلی بات پہ غور کر، محرم کو عزت اور احترام دینے والا کون ہے؟ سوال کرتے ہیں اللہ سے، اور جواب کہاں سے ملے گا؟ اللہ پاک کا محرم کو جو عزت ملی، ذی الحج کو جو عزت ملی، ذیقعد کو جو عزت ملی، رجب کو جو عزت ملی، رمضان کو یہ جو عزت ملی، اللہ یہ عزت کب ملی ہے؟ اللہ محرم کی پہلی تاریخ کو مسلمانوں کا خلیفہ ثانی مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اللہ محرم کی 10 تاریخ کو سنیوں کا شہزادہ، جنت کے شہزادوں کا سردار بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلنے والا حسین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پکڑ کے چلنے والا حسین بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوا ہے۔ اللہ بتا تو صحیح محرم کو تو نے عزت کس وجہ سے دی ہے؟ فرمایا ناؤ میرا بندہ، ابھی تک حضرت عمر فاروق کی شہادت بھی نہیں ہوئی تھی، پیارے حسین کی شہادت بھی نہیں ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو فتح بھی نہیں ہوئی تھی، اور بھی کوئی کام نہیں ہوا تھا، انسان کا بھی نام و نشان نہیں تھا، آدم علیہ السلام کا بھی آب نشان نہیں تھا۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن میں اللہ نے محرم کو عزت والا بنا دیا تھا، محرم کو عزت والا بنا دیا تھا۔ اس لیے میرا دوست خیال کر، ماہ محرم کی عزت کی وجہ یہ ہے کہ اس کو عزت کس نے دے دی؟ اللہ نے۔ اس لیے کہ آج مسلمان غافل ہے، اس علم نہیں تو سال کا کوئی مہینہ بھی کسی صحابی کی شہادت سے خالی۔ ہاں، کئی دوست لوگ کہہ نہیں دیتے کہ محرم میں شادی نہیں کرنی، سوگ کا مہینہ ہے بادشاہو، آؤ ذرا بنو محمدی۔ پیارے مرشد نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا اعداد فوق 3 ایام، آؤ میرے امتیوں کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت، یہ محمدی عدالت کا فیصلہ ہے۔ ہاں، وہ بیوہ جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے، اس بیوی کے علاوہ کسی کو بھی 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت کوئی نہیں، اور میرا سنی دوست دھوکے میں ہے، کہتا ہے محرم میں شادی کوئی نہیں کرنی کیونکہ شادی منحوس ہو جائے گی۔ اور میرا بھائی
اگر کسی مہینے میں شہادت کے ہونے کی وجہ سے وہ مہینہ منحوس ہو جاتا ہے، سال کے 12 مہینوں کے اندر تجھے صحابہ کی شہادتیں میں دکھاتا ہوں، شادی سے توبہ تو کر لے، پھر چھوڑ دے شادی، کیونکہ سال کے 12 مہینوں میں صحابہ کی شہادتیں کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اللہ اکبر! قرآن کا انداز دیکھو، قرآن کہتا ہے لوگو شہادت غم کی چیز نہیں، شہادت ماتم کی چیز نہیں، شہادت رونے کی چیز نہیں، شہادت گلوں کی چیز نہیں، شہادت شکووں کی چیز نہیں ہے، بلکہ شہادت تو وہ نعمت ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندو، مرنے والے تو بہت ہیں، مولوی بھی مر رہا ہے، پیر بھی مر رہا ہے، مفتی بھی مر رہا ہے، گدی نشین بھی مر رہا ہے، روزے دار بھی مر رہا ہے، حاجی بھی مر رہا ہے، سخی بھی مر رہا ہے، نمازی بھی مر رہا ہے، عربی بھی مر رہا ہے، اجمی بھی مر رہا ہے، سارے مر رہے ہیں، لیکن شہید کے مرنے کے کیا کہنے؟ اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا ادھر شہید کی روح بدن سے نکلتی ہے، ادھر میں اللہ جنت کے 8 دروازے کھلوا دیتا ہوں، اور میں شہید کی روح کو آرڈر کرتا ہوں کہ لدخل الجنہ، اور شہید کی روح جس دروازے سے تیرا جی چاہے بھاگ کے میری جنت میں داخل ہو جا، تو نے میں اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، دنیا کا چودھری بھی اس کے لیے کوئی قربانی دے تو وہ اس کے لیے اپنا مال جان داؤ پہ لگا دیتا ہے، انسانوں کر، اور شہیدہ تو نے تمہیں اللہ کے لیے جان دے دی ہے، تجھے راضی نہ کر دوں تو مجھے خدا بھی نہ کہنا۔ اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں، بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ اللہ اکبر! آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیو، جس نے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کیا اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پیارے نبی کون سے کام ہیں؟ فرمایا من ضرب الحدود، جس نے ماتم میں، دکھ میں، افسوس میں اپنے گال پیٹے، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا، کیونکہ اسلام کے اندر اپنے آپ کو نقصان دینا حرام ہے۔ اپنے آپ کو نقصان دینا کیا ہے؟ فرمایا لیس منا من ضرب الحدود، جس نے گال پیٹے اس کا بھی میں محمد کے ساتھ کوئی ناتا رشتہ نہیں ہے۔ وشق الجیوب، جس نے اپنے گریبان پھاڑ دیے اس کا بھی میرے ساتھ کوئی ناتا رشتہ نہیں ہے۔ ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے اپنی زبان سے جاہلیت کے بول بولے، میں اللہ کے گلے کیے، میں اللہ کے شکوے کیے، میں اللہ سے گلے کر رہا ہے، اللہ کاش تو یوں نہ کرتا، یوں نہ کرتا، یوں نہ کرتا، مجھے مشورے دے رہا ہے۔ فرمایا ودعا بدعوی الجاہلیہ، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی ناتا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آخری بات عرض کرنے لگا ہوں اور سب سے اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، محرم کے دن آ رہے ہیں، جب 9-10 محرم کا دن ہوتا ہے، گلی گلی چوک کے اندر کھانوں کا بندوبست ہوتا ہے، سبیلیں لگی ہوتی ہیں، اور کہنے والا کہتا ہے نیاز اللہ نیاز حسین، نیاز اللہ نیاز حسین۔ اب مسئلہ تو سمجھ کہ نیاز کس کا حق ہے،
قرآن نے ایک جگہ نہیں، اللہ اکبر، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، چار جگہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ نظر نیاز، منت منوت، چڑھاوا عبادت ہے، اور عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کی برسات کروں تو قرآن تو میرے رب کا کلام ہے، میں بڑے سادے الفاظ میں جملہ کہہ رہا ہوں، کھول دل کی کھڑکی، کھول دل کی کھڑکی، تیرے دل میں میری بات اتر جائے۔ میرا دوست، یہ بدن کس کا دیا ہوا ہے؟ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ زبان کس کی دی ہوئی ہے؟ بدن میں کوئی ایک بال بھی اللہ کے سوا کسی اور کا دیا ہوا؟ مال میں گندم کا ایک دانہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کا دیا ہوا؟ بکرا چھترا تو چھوڑ، بکرے چھترے کا بال بھی اللہ کے سوا کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے۔ زبان کی طرف آ، زبان دینے والا بھی کون ہے؟ زبان کو بلانے والا بھی کون ہے؟ جب زبان اللہ کی تو زبان سے عبادت بھی اللہ کی، بدن اللہ کا تو بدن سے سجدہ بھی اللہ کا، رکوع بھی اللہ کا، طواف بھی اللہ کا، اور جب سارا مال اللہ کا ہے تو نظر نیاز بھی صرف کس کے نام پہ جائے گی؟ اس لیے قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ او میرا بندہ، او میرا بندہ، تو بندہ ہو کے غیرت والا ہے، پھر میں اللہ کی غیرت کا کیا حال ہوگا؟ جب تیری غیرت پہ کوئی حملہ کرے تو تو برداشت نہیں کرتا، اس لیے میں اللہ کی غیرت پہ بھی حملہ نہ کرنا، اور میں اللہ کی غیرت پہ حملہ یہ ہے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے، مجھے چھوڑ کر کسی اور کے نام کی نظر نیاز دی جائے۔ جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو دوست لوگ ایک وسوسہ لوگوں کے دل میں ڈالتے ہیں، دیکھو جی یہ نیاز اللہ، نیاز حسین نہیں کھاتے اس لیے کہ انہیں حضرت حسین سے محبت نہیں۔ ہم ببانگ دہل کہتے ہیں جس کے دل میں حسن و حسین کی محبت نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا مسلمان۔ جو میرے مرشد کی گود میں پلے، جن کی زبان میں میرے مرشد نے اپنی زبان دی، میرا مرشد جو سجدے میں جاتا، میرا مرشد سواری بن جاتا اور نبی علیہ السلام پہ شہزادے بیٹھ جاتے، ان کے متعلق خدا کی قسم اگر دل کے رائی کے اندر رائی کے دانے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی بغض اور حسد موجود ہو، وہ بندہ مسلمان تو کجا انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ نیاز کس کا حق ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے اگر کوئی کہے یہ چاول نیاز اللہ، نیاز ابو بکر صدیق ہے، کھاؤ گے؟ نیاز اللہ، نیاز عمر فاروق ہے، کھاؤ گے؟ ہم کہتے ہیں ہم صرف نیاز اللہ کو حلال سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا چاہے وہ نیاز ابو بکر صدیق ہو، چاہے وہ نیاز عمر فاروق ہو، چاہے وہ نیاز عثمان ذو النورین ہو، کسی صحابی، کسی ولی، پیر، فقیر، جن، فرشتے کے نام کی نیاز ہو، اسے قرآن حلال نہیں کہتا، اس لیے کہ نیاز عبادت ہے اور عبادت کے لائق صرف میرا اللہ ہے۔ پھر ہمارے دوست کہتے ہیں ہم عبادت کی نیت سے نہیں کرتے، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایصال۔ الحمدللہ ہمارے پاس سودا بالکل کھرا ہے، کچی بات والی تو انشاءاللہ گنجائش نہیں۔ آؤ یہ مسئلہ بڑے گھر سے پوچھتے ہیں جن کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی، سارے قدر رحمت اللہ تعالی،
اور لوگ ان کو جانتے ہیں 11ویں والے پیر کے نام سے، حالانکہ وہ 11ویں والا پیر نہیں تھا، وہ قرآن والا پیر تھا، وہ تہجد والا پیر تھا، وہ نماز والا پیر تھا۔ وہ رات کو جو کھڑا ہوتا تھا تو ساری رات نماز میں رب کا قرآن پڑھتا رہتا تھا، ایسا پیر تھا وہ۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، غنیت الطالبین کا حوالہ ہے، حضرت کیا ہم 9-10 محرم یا 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے خاص کر سکتے ہیں؟ جواب سنو، دل پہ ہاتھ رکھ کے پیران پیر رحم اللہ کا جواب سنو۔ فرمایا نبی علیہ السلام کی زندگی میں کئی صحابہ فوت ہوئے، کئی صحابہ شہید ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی شہادت یا وفات کے دن کو خاص کر کے ایصال ثواب نہیں کیا۔ پھر نبی علیہ السلام وفات پا گئے، آپ کی وفات کے دن کو صحابہ نے خاص نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بے شمار صحابہ شہید ہو گئے، صحابیات شہید ہو گئیں، صحابہ فوت ہو گئے، صحابیات فوت ہو گئیں، لیکن مسلمانوں نے کسی کی شہادت یا وفات کے دن کو ایصال ثواب کے لیے خاص نہیں کیا۔ تو فرمایا پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے جیڑا کام انہاں نہیں کیتا او کام اسی بھی نہیں کر سکتے۔ ایصال ثواب حق ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے دن کو خاص کرنا درست نہیں ہے، ایک لمبا موضوع ہے، دن کو خاص کرنا درست نہیں، اس لیے کہ چلو میں بات عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے کچھ کاموں کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے اور کچھ کے لیے مقرر۔ نماز کے لیے وقت کیا ہے؟ روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے کوئی نہیں۔ کیوں زکوٰۃ کے لیے نہیں؟ اس لیے کہ ضرورت مند تو 12 مہینے ہوتے ہیں، اب ایک بندہ بیمار ہے آج اور زکوٰۃ کا دن اللہ مقرر کر دیتا ہے 2 مہینے بعد، اس کی ضرورت کہاں سے پوری ہوتی؟ جس طرح زندوں کی ضرورت، میرے جملے کو غور سے سن میرا بھائی، جس طرح زندوں کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری ہوتی ہیں، اس طرح مرنے والوں کی روحوں کی ضرورتیں ایصال ثواب سے پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے زکوٰۃ کے لیے بھی وقت خاص نہیں کیا تاکہ زندوں کی ضرورتیں 12 سال پوری ہوتی رہیں، اور ایصال ثواب کے لیے بھی وقت خاص نہیں کیا تاکہ مرنے والوں کی روحوں کو ثواب بھی 12 مہینے پہنچتا رہے، اس لیے خاص نہیں کیا۔ آخری جملہ، دوست لوگ کہہ دیتے ہم تو کیا کر رہے ہیں ایصال ثواب، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میرا دوست ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے باپ کی ایصال ثواب کرتا ہوں، آپ اپنے والدین بڑے بزرگوں کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب میں نیت کیا ہوتی ہے؟ جس کو میں ایصال ثواب کر رہا ہوں وہ میرا تو محتاج ہے لیکن میں اس کا محتاج نہیں ہوں۔ ایصال ثواب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اب عمل نہیں کر سکتا، ہم نیک عمل کو سے کیا بھیج رہے ہیں؟ ثواب بھیج رہے ہیں، یہ نیت ہوتی ہے ایصال ثواب کے اندر۔ لیکن یہاں نیت یہ نہیں ہوتی، یہاں نیت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر یوں کیا تو میرے یہ کام بن جائے گا اور میرا وہ کام بن جائے گا، حالانکہ کام بنانے والا اکیلا کون ہے؟ اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرا دوست خیال کر، رمضان میں ایک کام ضرور کرنا ہے، اللہ اکبر، محرم میں ایک کام ضرور کرنا ہے کہ 9-10 محرم کے دن کیا رکھنا ہے اور کیا رکھنا ہے؟ یہ کس عدالت کا فیصلہ ہے؟ محمدی عدالت کا فیصلہ ہے۔ کس عدالت کا فیصلہ ہے؟ محمدی عدالت کا فیصلہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔